تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ وسیلہ ایک مقام اور جگہ اور منصب کا نام ہے۔ سب سے بڑا مقام جو قیامت میں کسی کو دیا جائے گا وہ وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ ایک اور جگہ مقام محمود کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ کیا وسیلے کا مقام اور مقام محمود ایک ہی مقام ہے؟ یہ پہلا سوال۔ بہت سے حضرات کے نزدیک یہ ایک ہی مقام ہے۔ وسیلہ اصل میں دو چیزوں کے درمیان جو ربط پیدا کرے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، لوگوں درمیان کا راستہ کوئی تلاش کرو، کوئی ایسی چیز تلاش کرو، رغبت کا اظہار کرو جو اللہ کے اور تمہارے درمیان واسطہ بنے۔ یعنی اللہ کی طرف جانا ہے تو کوئی چیز ہونی چاہیے جو تمہیں اللہ تک لے جائے۔ ایک آدمی نے مسجد سے گھر کو جانا ہے تو ظاہر ہے کہ روڈ ہوگا، کوئی راستہ، گلی، کچھ تو ہوگا جو اسے گھر تک لے جائے گا۔ تو وہ اعمال اختیار کرنا جن اعمال کی وجہ سے اللہ ملے اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ اس پہ تو پوری امت متفق ہے۔ مثلا اللہ کی کثرت سے یاد کرنا، اللہ کی یاد کا کثرت سے ہونا، مثلا اتباع سنت، مثلا تلاوت، مثلا دین کی کوئی اور خدمت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں اور انسان اس ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ تو ہے وسیلہ۔ جہاں کہ اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ تو ہے، یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے نا کہ جو ہم عام طور پر وسیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا، اس میں اور اس وسیلے میں کیا فرق ہے؟ تو اعمال کو تین سوال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وسیلہ اور مقام محمود اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا، اور تیسرا عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو وسیلہ اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس پہ تو پوری امت متفق ہے۔ فرض نماز ہے اللہ کے قریب کرتی ہے، نفل اللہ کے قریب کرتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ اللہ کے وغیرہ وغیرہ سب چیز۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ اعمال کی بجائے اگر ہم زوات کو لے آئیں تو یہ زوات اللہ کا قرب دیتی ہیں یا نہیں۔ ذات کی جمع ہے نا زوات۔ نماز یقیناً اللہ کا قرب دیتی ہے۔ کیا ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے عنایت فرما، یعنی جو مقام ان کا تیرے پاس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے، میرا لحاظ کرتے ہوئے اللہ مہربانی فرما۔ ذات کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں؟ ذات کا وسیلہ اس کے جواز کے سب قائل ہیں سوائے ان چھوکروں اور لونڈوں کے جو وہابی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مٹائیں اور جنت البقیع صاف کر دیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف باقی ہے۔ اب دیکھو انہیں کب موقع ملتا ہے۔ اب تو پلٹ گیا نا مذہب، اب تو دین اور ہو گیا، جو کل تک کفر تھا وہ اب اسلام ہو گیا۔ تو ان کے علاوہ باقی سب وسیلے کے قائل رہے ہیں کہ اللہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو آپ کی بارگاہ میں ہے، اللہ ان کے صدقے کوئی چیز عنایت فرما۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سفارش کے لیے لے جانا، یہ عام لفظوں میں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یار میرا کام کر نہیں رہے، آپ میرے ساتھ چلیں نا، آپ کے دوست ہیں یہ کام کر دیں گے۔
یہی ہے وسیلہ، یہی ہے کسی کو ساتھ لے جانا۔ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں کون جا سکتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں۔ اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو رد فرما دے، جو چاہے سو قبول کرے۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور سینکڑوں سال سجدے میں پڑے رہیں گے۔ فرمایا تھا خود کہ ان ربی فی الغضب، میرا پروردگار قیامت کے دن اتنے غصے میں ہوگا کہ اس کائنات میں اتنا غصہ اسے پہلے بھی کبھی نہیں آیا تھا، اور اتنا غضب اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا تم جاؤ گے، 4 یا 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر میرے پاس آؤ گے۔ اور ہر کوئی کہے گا کہ میرا پروردگار غصے میں آج جا نہیں سکتا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ کہیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہو تو تم میرے پاس آؤ گے اور میں بالکل خاموشی سے سر رکھ دوں گا سجدے میں۔ کتنے کروڑوں سال گزر جائیں گے یا کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے اور آپ فرمائیے کیا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کہوں گا اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع کر، حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہی ہے نا۔ اس لیے دیوبندی بریلوی تو ہیں ہی ہیں، اہل تشیع بھی اور اہل حدیث میں بھی جو معتدل حضرات تھے یہ وسیلے کو مانتے تھے، اس لیے کہ بیعت بھی تو کرتے تھے نا۔ یہ غزنوی جتنے تھے امرتسر والے یہ سب بیعت کرتے، یہ لکھوی جو تھے سب بیعت کرتے تھے، تعویذ دیتے تھے، وسیلے کو مانتے تھے۔ ان میں بھی وہ شدت نہیں آئی، شدت ادھر سے ہی آئی تھی، جنہیں اب جا کر پتہ چلا کہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سارا اسلام کے خلاف تھا، اب نیا اسلام پیش کرنا۔ تو یہ وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ، اعمال کا وسیلہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں کرنی۔ آدمی 3 غار میں پھنس گئے تھے تو ایک نے اپنے عمل کا، والدین کی خدمت کا وسیلہ، ایک نے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا پتھر۔ یہ وسیلہ اعمال کا، ذات کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ جتنے لوگ قائل ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ذات کے وسیلے کے ہم اس لیے قائل ہیں کہ عمل بغیر ذات کے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ذات نہیں ہے تو عمل پھر کیسا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کون سی چیز ہے جو انہیں وسیلے کے قابل بنا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نبوت ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی نیکی، اللہ کے یہاں اصل میں ان کا مقام۔ تو اللہ کے یہاں مقام کیوں ملا؟ وہ کہتے ہیں اعمال سے ملا، تو اعمال کس سے قائم ہوئے؟ ذات سے۔ وہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ دینے میں حرج نہیں، جب تک کہ عقیدہ نہ خراب کرے۔ عقیدہ اگر یہ ہو جائے کہ اللہ پہ جبر ہو جائے گا، اللہ مجبور، استغفر اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کفر ہے۔ رہ گئی دوسری بات آپ کی کہ وسیلے کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو خیر ہو گیا، اور ایک مقام محمود اور وسیلہ، بعض حضرات کے نزدیک تو ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ایک ہی مقام ہے جس کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ بہت بڑا دھوکہ اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ جیسے آدمی کو لگ گیا ہے۔ ابن قیم نے ایک جگہ لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ سے آدمی کو پتہ نہیں ان کی قلم سے کیسے یہ چیز نکلی، مگر بہرحال بڑے آدمی تھے، لیکن بڑوں کی غلطیاں بھی تو بڑی ہو جاتی، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور پوری کائنات اولین و آخرین میں جو انسان پیدا ہوئے تھے وہ سب میری طرف دیکھیں گے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میری طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ ہوں گے اونٹ پہ تو وہ اذان دیں گے، اور جب وہ پہنچیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پوری دنیا کے جتنے لوگ ہوں گے وہ اسے پڑھیں گے اور میری طرف اشارہ کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول۔ بہت طویل حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مناقب، اپنی شخصیت، اپنی ہستی کے بارے میں بتایا ہے۔
کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کس عزت اور وسیلے کے مقام پر انہیں پہنچائے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وسیلہ ایک الگ مقام ہے اور محمود ایک الگ مقام ہے۔ محمود کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جہاں پر کل مخلوق ان کی تعریف کرے گی، اور وہ وہی ہے کہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر جو محمود اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو شفاعت کے لیے کھڑا کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں عام طور پہ 3 جگہ میں سے کسی جگہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کہاں آئی ہے؟ ترمذی میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر 8-9 برس کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت ہوئی تو ان کی والدہ لے کر حاضر ہوئیں اور کہا یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا۔ یہ بدبخت حجاج بن یوسف جو تھا، اس نے انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا دی تھی اور گردن پہ بھی، کہ حکومت کا باغی ہے، کوئی اس کے پاس نہ جائے۔ انس رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اس میں۔ خیر انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو پھر ان کی والدہ آئیں اور آگے کہا کہ اب انس بڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی دعا ہی نہیں فرماتے، یعنی محبت پیار کا ایک تعلق کا اظہار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، وہ طویل حدیث ہے۔ پھر ایک جگہ آیا ہے، انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ قیامت میں مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میں لے جاؤں۔ تو ان کا میں آپ کو قیامت میں کہاں ڈھونڈوں؟ آپ نے میں حوض کوثر پہ آ جانا۔ انہوں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی عدالت جہاں لگے گی وہاں آ جانا۔ انہوں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا کہ جہاں پہ اعمال تلیں گے وہاں آ جانا۔ تو میں نے عرض کیا اگر تینوں مقامات پہ نہ ہو تو آپ نے کہا نہیں میں ان تینوں سے نہیں ہٹوں گا، تینوں مقامات میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جاؤں گا، اور پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی چلے جاؤ گے میرے ساتھ، فرمایا میں لے جاؤں گا، اجازت دوں گا کہ میرے ساتھ بھیج دیں، یہ بندگی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وسیلہ و شفاعت کی، اسی لیے شفاعت کے ساتھ اس کو جوڑا کہ ورزقنا شفاعت، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے جو انہیں دیا جائے گا، اور ان کی شفاعت سے کافروں کو بھی نفع پہنچے گا۔ جہنم میں جو لوگ نچلے طبقے میں تھے وہ اس سے اوپر آ جائیں گے، اس سے اوپر والے اس سے اوپر آ جائیں گے۔ شفاعت پہ ہم نے عقیدے کے بارے میں ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ نے فرمایا کہ اہل الکبائر، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرتے رہے نا، میری شفاعت اصل میں نفع انہیں پہنچے گا کہ ایمان تو تھا، اعمال میں کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھے، تو فرمایا اصل نفع تو انہیں پہنچے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ سب مقام وسیلہ جو ہے نا، وسیلے سے شفاعت کا تعلق بنتا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اموی تھے نا، ان میں صلحاء اللہ کے نیک بندے، یہ جب بنو امیہ کو بد دعائیں دے دیتے تو کہتے تھے اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے، یہ ایسے ظالم ہے، یہ ایسے بدبخت۔ تو اس لیے یہ ہے اس کی تفصیل۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا تھا، کیا صرف نار نمرود ہی ٹھنڈی ہوئی تھی یا اس حکم خداوندی کے آنے سے پوری دنیا میں آگ اپنی اپنی جگہ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ وہ کیوں بھئی؟ پوری دنیا میں کیوں ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ کوئی وجہ؟ یہ جتنی اس قسم کی روایات ہیں نا، اگر یہ اصل نص سے ثابت نہ ہوں اور اس پہ شہادت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی بڑی شہادت چاہیے، ایسے ہی گپے ہیں۔ پوری دنیا کی آگ کیوں ٹھنڈی ہو جانی تھی؟ وجہ؟ ایک آدمی اس وقت فرض کر لیجئے
فرض کر لیجئے کہ مرنے کے عالم میں تھا اور اسے گرم دودھ کی ضرورت تھی، گرم پانی کی ضرورت تھی، تو آگ ٹھنڈی ہوگی، مر جاؤ، کیا تم؟ اسی لیے تنقید کی ہے انہوں نے بھی، جنہوں نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان صرف ان کے علاقے میں آیا تھا، کیونکہ جس قوم کو ڈبونا تھا وہ وہیں تھی، باقی ساری دنیا میں اس طوفان کے آنے کا کیا مطلب تھا؟ اسی طرح یہ جو چیز ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جہاں انہوں نے جلائی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ والد صاحب کا نام محمد عبد الودود ہے اور میرا نام اشتیاق ودود ہے۔ میں اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اشتیاق ودود رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، سرکاری کاغذات اور اس میں تبدیل کرانا اتنی لمبی چوڑی چیزوں میں کیا پڑنا ہے، بس آپ اپنے طور پہ اگر لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور آپ آئندہ سے محمد اشتیاق ودود لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نسبت کافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کاغذات میں پڑھیں گے پھر دقت بھی ہوگی، پھر پتہ نہیں آپ کے ملک کا نظام کیسا ہے، پیسے کتنے خرچ ہوں گے اور کیا ہوگا، تو بہت لمبے چکر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اتنا بھی کافی ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے عمل کو بھی، نیت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی۔ حال کس کیفیت کا نام ہے؟ صاحب حال کون لوگ ہوتے ہیں؟ مجذوب کون ہوتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ عقل مندوں سے کام نہیں چل رہا۔ ایک ہوتا ہے ارادہ، دوسرا سٹیپ ہوتا ہے عمل، اور تیسرے مقام پر پہنچ کے وہ حال بن جاتا ہے۔ آدمی نے ارادہ کیا کہ اللہ کی زمین پہ سر نہیں اٹھانا، میں نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کبر سے، اور میں نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے بڑائی سے کہ میں لوگوں پر غالب ہوں، میرا حکم مانا جائے، میری عزت اور تکریم کی جائے۔ یہ اس کا ارادہ ہے، اسے اپنے نفس کی کمزوری کی سمجھ آ گئی۔ اب اس نے عمل کرنا شروع کیا، غصے کو قابو کرنا شروع کیا، جہاں کہیں ذلت کا مقام بظاہر زندگی میں محسوس ہو گیا، چپ کر گیا اور اس مقام پہ پیچھے بیٹھنا منظور کر لیا۔ جلسے میں کسی نے سٹیج پہ دعوت نہیں دی، کرسی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس کی حالت میں اب تبدیلی جو آ رہی ہے نا، یہ عمل ہے اس کا، اور جب اس پہ یہ حال طاری ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور لوگ منتیں کر کے بھی بٹھانا چاہیں، وہ کہ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا سٹیج پہ، میں کچھ نہیں ہوں یار، میں یہاں بھی سن رہا ہوں، یہ اس پہ حال طاری ہو گیا ہے عاجزی کا، انکساری کا۔ ایک بچہ سگریٹ پیتا ہے اور ایک پھر اس کو ارادہ ہے سگریٹ کا، تو پہلا سگریٹ کیسے پیا تھا یہ اسی سے پوچھو۔ پھر اس کے دانت اور اس کے اشارے اور باتوں میں بھی ایسے کرنا، یہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب اس پہ سگریٹ کا حال طاری ہو گیا ہے، اس کے بغیر اسے چین ہی نہیں آتا، چین سموکر بن گیا۔ یہ ہے حال۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی حال ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، عمر اللہ نے 70 مرتبہ 71 مرتبہ۔ اس دن رحمت کا حال طاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن تو اللہ کی طرف سے یہ چیز تھی، وگرنہ رحمت کا ایسا حال طاری تھا کہ کسی مٹی کے ڈھیلے کے لیے ارشاد فرما دیتے اور نگاہ مبارکہ پڑ جاتی، وہ بھی جنت میں چلا جاتا۔ اس دن ایسی رحمت کا حال طاری تھا کہ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی قبر میں اتر گئے، اور قبر میں جا کر حالانکہ اپنا کرتا اسے دے چکے تھے، کفن پہنا چکے تھے، جنازہ پڑھا چکے تھے، پھر بھی نہیں رکے، قبر میں اتر کے اس کا منہ کھولا، اور منہ کھول کے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ خدا کی رحمت تجھے
معاف کر دے، ہو گیا جو ہو گیا۔ یہ سب چیزیں، یہ رحمت کا حال تعلیم، رحمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کا حال طاری ہو گیا۔ وفات سے پہلی شب میں فرمایا علی نہیں آئے، پھر پوچھا علی نہیں آئے، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کہ آپ کے کام میں گئے ہوئے ابھی آئے نہیں، پھر پوچھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی 30 سال کی تھی، بالکل جوان تھے۔ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو مسکرائے، اور باقی جتنی خواتین تھیں کمرے سے اٹھ کے چلی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھ پہ جھکو، تو میں جھک گیا۔ پھر اشارہ فرمایا کہ اور قریب ہو جاؤ، بولنا مشکل تھا، تو میں نے اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ گویا رکھ دیے، اور اتنی میں نے دونوں چارپائی کی پٹیوں کو پکڑ لیا اور جھک کے سنتا رہا، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی اس رات، باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ میری کمر دکھنے لگی۔ آدمی صحت مند بھی ہو تو کتنی دیر دونوں پٹیوں کو پکڑ کے جھک سکتا ہے؟ فرمایا اتنی دیر، محبت کا حال تاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی ایک جمرے پہ، اور حج میں رمی کے بعد آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اتنی طویل دعا مانگی کہ ابن عمر کہتے ہیں میری کمر دکھنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ 20-22 سال کے جوان تھے، بالکل یہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ رہ گئے کہ یہ مجذوب لوگ کون ہوتے ہیں، اس کی کئی بار تشریح ہو چکی بھائی، کیا ضرورت؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم تکوین ہے۔ شریعت ان ساری تکوینیات پہ غالب ہے، عالم تکوین جو ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ ایک نبی ایسی ہستی ہے کہ اگر دعا کرے تو ممکن ہے عالم تکوین کھل جائے، اور عالم تکوین انسان کے اختیار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو ان کی عنایت ہے کہ وہ کر دیں۔ ملا باقر مجلسی جو ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ امامت محض لطف ہے، لطف و کرم، مہربانی جسے کہتے ہیں۔ امامت نظریہ جو اس کا ہے وہ محض لطف ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کہیں تشریف فرما ہوتے ہماری زندگی میں تو ہم عرض کرتے کہ حضرت یہ کیسا لطف ہے جس سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا، نہ کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچا۔ امام صاحب آئے اور غائب ہو گئے، اب نہ وہ ملتے ہیں، نہ خواب میں آتے ہیں، نہ عملی زندگی میں ان سے کوئی راہ لی جا سکتی ہے، نہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ کیسا لطف و کرم۔ تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجذوب کا، یہ حالتیں اور یہ چیزیں طاری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کبھی اس پر اتنی قوی پڑتی ہیں کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اور یہ شخص اللہ کی خاص ایک فوج میں داخل ہو جاتا ہے جو مانتے ہیں۔ کچھ تو ہر سلسلے میں ایسے مشائخ ملیں گے جو مانتے ہیں ان چیزوں کو، پھر کتب ابدال وغیرہ وغیرہ، اور کچھ ایسے ملیں گے ہر سلسلے میں جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے یار، فائدہ کیا؟ پھر وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا کرتے ہیں، اور خضر کیا انسان تھے؟ مسئلہ یہ بھی ہے، اسی لیے وہ مشائخ کہتے ہیں کہ خضر انسان تھے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں فرشتہ تھے۔ وہ کہتے ہیں جس سے جبریل امین ہے، جس طرح میکائیل ہیں، اسی طرح وہ ایک فرشتہ تھا، اس نے کشتی توڑ دی، اس نے بچے کو مار دیا، جان اس کی لے لی، تو ایک فرشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے، موسیٰ بالکل برحق تھے، صاحب شریعت پیغمبر تھے، وہ منع کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تشریعی اللہ نے جو نازل کی ہے شریعت وہ ہر حال پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب وہ چیز تھی۔ تو جذب میں جب مراقبات میں لوگ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اور وہ جو تجلیات وارد ہوتی ہیں کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے اس تجلی سے، یہ بھی ہو جاتا ہے، برداشت کے قابل نہیں نہ ہوتی، تو اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس حال میں مجھ سے ملے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب انکشاف ہوتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی ہے، اس وقت اگر شیخ کامل نہ ہو تو پاگل ہو جائے آدمی، مرتد ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے بیدار مغز مقام قوس سے آگے جب سلسلہ نقشبندیہ میں آتے ہیں تو وہاں پر دو شاخیں بن جاتی ہیں، حقائق انبیاء اور حقائق الہیہ۔ تو وہ شیخ کو پھر اختیار ہوتا ہے کہ وہ حقائق انبیاء سے سالک کو لے جائے یا حقائق الہیہ سے لے جائے۔ یہ الہیہ کا جو طریقہ ہے اس پہ شیخ کو بھی بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ایسی چیزوں میں خدا کی تجلیات پڑتی ہیں، صبح کچھ اور شام کچھ، رات کچھ اور صبح کچھ، وہ تو ایسی ایک تجلی پڑتی ہے پورا رنگ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ 60 سال جس چیز پہ وہ قابو نہیں پا سکا تھا، ایک لمحے میں تجلی آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ صبح اٹھ کے یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی مجھ میں بھی عادت تھی۔ عاجزی کی تجلی جب پڑتی ہے تو پھر مٹی میں کبھی لوٹنے لگتا ہے۔ کوئی کہے کہ حضرت آپ تو کریز ٹیڑھی نہیں ہونے دیتے تھے، تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہیں میں بھی کبھی ایسا تھا۔ ان میں کبھی کوئی ایسی تجلی پڑ جاتی ہے، از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور وہ محسوس۔ حدیث شریف کی کتاب پڑھنے سے قبل وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری تو نہیں، فرض تو نہیں، لیکن حدیث کی تفسیر کی کتابیں پڑھنے میں اس سے پہلے وضو کر لے تو اچھا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ بغیر وضو کے ان کتابوں کو چھوئے۔ لیکن دیکھیے کسی آدمی کو اگر پڑھنا ہونا تو پڑھے ضرور، مکروہ ہے وہ قابل معافی کے درجے میں، ایسے نہ ہو کہ اب سوچے کہ تو شیطان وسوسے ڈالے گا کہ یار اب کون اٹھے وضو کرے پھر پڑھ لوں گا، پڑھو صحیح یار، چلو اللہ کے ہاں سے معافی ہو جائے گی، پڑھے ضرور، اسی کی وجہ سے ترک نہ کرے۔ غیر مسلموں کی وفات پر RIP یعنی ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس کہنا کیسا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سکون بخشے۔ وہ جو حدیث میں جملے آئے ہیں یا فقہا نے لکھے ہیں ان کو کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، خدا اس سے بہتر آپ کو عنایت کرے، افسوس ہوا ان کے انتقال کا، یہ کافی نہیں ہے؟ اس تہذیب کو کیوں بدلنا ہے؟ اس پوری تہذیب کو اور اخلاقیات کو بدلنا اور اس کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مغرب کو رکھنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کس چیز کی آخر کمی ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کے جملے اور یہ طرز اختیار کر لیں؟ یورپ جاتا ہے پھر کہتے ہیں آیا ہے تو یار بڑا مہذب ہو گیا، پہلے تو ایسے نہیں تھا، پہلے تو ایسے، تو اس کی اخلاقیات کی ساری بنیاد یورپ پہ ہے، اس کی اخلاقیات کی بنیاد اللہ اور تقوی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک یونیورسٹی بنانی، ہم لوگوں میں اگر جائیں اور یہ کہیں کہ فلاں اداکارہ ناچے گی اور تم ہمارے یہاں آؤ، اور ہال میں اس کی نمائش بھی ہوگی اور اتنے 1000 روپے کا ٹکٹ ہے اور اس ٹکٹ سے میں یونیورسٹی بناؤں گا، یہ تو یورپ سے اخلاقیات لی ہیں، یہ تو یورپ سے چندہ جمع کرنے کا طریقہ لیا ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہو گیا کہ تم کسی دن جمعے میں جاؤ، لوگوں سے ملو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کے کبھی کبھی فرماتے تھے نا کہ یہ کام پیش آ گیا ہے، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عورتوں کو واعظ کرتے تھے
اور خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کچھ خرچ کرو، اور عورتیں اپنا زیور اتار کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے حوالے کر دیتی تھی۔ وہاں بھی تو کوئی طریقہ ہے، اس طریقوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ وجہ اس لیے اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ میرے اخلاقیات جو ہیں یورپ کی بنا پر جو بنے ہیں اس پہ خدا کے ہاں سے اجر ملے گا، تو اسے بھولنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جن اخلاقیات کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے وہ کچھ نہیں یار، کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے تعزیت نہیں کرتے تھے، ان کے زمانے میں یہودی نہیں مرتے تھے، عیسائی نہیں مرتے تھے۔ سیدھے سادے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عنایت کرے، آپ کو صبر کی توفیق دے۔ افسوس ہوا، اب اس کے لیے جنت کا مانگنا کیوں ضروری؟ اللہ نے منع کیا ہے سو منع کیا ہے۔ اب اللہ کے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتائی ہی نہیں، وہاں پہ سوائے ہمارے پاس چپ ہو جانے کے اور کوئی رائے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار کوئی ہوگی حکمت، حضرت نے نہیں بیان کیا، میں نہیں بات۔ قیامت سے قبل جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا تب بھی ان معجزات کے حامل ہوں گے جن کے پہلے تھے؟ ایک معجزہ تو ان کا ہوگا، قرآن نے اسے کہا ہے۔ یہ قادیانیوں کے خلاف بڑی زبردست بات ہے، انہوں نے کوشش کی ہے۔ ان میں مرزا طاہر جو تھے نا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ان کی والدہ حضرت مریم کو، اور ہم نے کہا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اور تمہارا بیٹا اتنا عجیب، اتنا زبردست آدمی ہوگا کہ فی المہد وکہلا، وہ بچپنے میں اپنے پنگوڑے میں بچہ ہونے کے باوجود لوگوں سے باتیں کرے گا، وکہلا، اور جب وہ پہنچے گا 30 سال سے زیادہ عمر میں، 40-45، تو اس وقت بھی باتیں کرے گا۔ یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، حل کر لو اب اسے۔ بھئی 30-40 سال کی عمر میں پہنچ کے پروردگار کون باتیں نہیں کرتا؟ سب باتیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو گویائی سے محروم ہو اور آپ نے کچھ فرق، وگرنہ ہر آدمی باتیں کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے عجیب؟ اس پہ مفسرین بڑے بڑے اٹکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جب پنگوڑے میں ہوگا نا تو تمہیں اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب لگیں گی، ایسے ہی تمہارا بیٹا جب دوبارہ دنیا میں واپس آ کر گفتگو کرے گا تو وہ بھی، اس کا آنا بھی عجیب ہوگا۔ کہلا، وہ 35-40 سال کی عمر میں جب آئے گا تو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت کا کلام کرنا پبلک ہر کوئی کرتا ہے، اس کی آخر اسپیشیلٹی، اس میں کیا اسپیشیلٹی یہ ہے کہ وہ آسمان سے آیا ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک، باقی مردوں کو زندہ کرنا اس کا تو کہیں آیا نہیں، حدیث میں ذکر آیا نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بتائی تو اسے قیاس سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اثبات جیسے فرض ہوتا ہے نا، انکار بھی فرض ہوتا ہے۔ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ نبی ہے اللہ کا، جیسے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کام ہے، ایسے ہی کہنا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ بھی بڑی ذمہ داری کی بات، کیونکہ اصل پورا دین اور ساری شہادت حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ بھی محمد رسول اللہ کے تابع ہے۔ اللہ ایک ہے، کیسے معلوم ہے؟ یہ عقل کی بات تو نہیں ہے، عقل کہاں تک چلے گی خدا کو ایک ثابت کرنے میں؟ عقیدہ اس کی بنیاد نظر نہیں ہوتی، عقیدے کی بنیاد خبر ہوتی ہے۔ عقیدہ خبر سے پتہ چلتا ہے، نظر سے نہیں۔ عقیدہ اگر نظر سے پتہ چلے، عقل سے پتہ چلے تو عذاب قبر کیسا ہے؟ کون ثابت کر سکے گا اسے؟
عقیدہ اگر عقل اور نظر سے ثابت ہونا شروع ہو جائے تو آخرت کا جہان کون ثابت کرے گا؟ عقیدہ اگر عقل اور نظر سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو صحیح روایت کہاں سے، یہ سب خبر ہے، عقیدہ خبر کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں معراج میں گیا، ہم نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت بالکل۔ یہ خبریں ہیں نا ساری۔ خبر میں ہمیشہ مخبر کو دیکھا جاتا ہے جو خبر دے رہا ہے۔ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ضروری ہے اور مخبر کاذب کی خبر کی تردید ضروری ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں مرزائیوں کی مخالفت کرتے، ہم کہتے ہیں مخبر کاذب ہے، اس کی خبر کی تکذیب ضروری ہے، ایسے جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، ان کی خبر کی تصدیق ضروری، ان کی خبر پہ ہی سارا ایمان ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ دو ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہم، ان کے ماننے والے پھر کیا کر لیتے؟ ولیعذ باللہ، سوچنے کی بات ہے نا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق زبان مبارک کی، اگر وہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن نہیں، یہ میرا جملہ، انما الاعمال بالنیات، یہ میرا جملہ ہے، اگر کہہ جاتے کہ یہ قرآن ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ خدا کا کلام ہے، میرا نہیں۔ ہم نے کہا حضرت سچ کہتے ہیں، انہوں نے ہی کہا یہ قرآن ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ قرآن نہیں ہے، مجھ پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو ہم کیوں قرآن کو مانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں نا، پوری انسانیت پہ سر جھک جاتا ہے ان کی بارگاہ اقدس میں، اور پاؤں چومنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی اتنے احسانات ہیں اس ساری کائنات پہ، اصل ایمان ہی وہی ہیں، اصل ہستی وہی ہے۔ اللہ کی توحید کے بھی شاہد وہ مخبر ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی خبر کی محتاج ہوتی ہیں، اور خبر پھر اس کی تصدیق یا تردید پہ آگے ایمان چلتا ہے۔ وہ ایک سوال تھا علامہ اقبال کے کلام کے متعلق، وہ ہم بھی بھول گئے گھر میں وہ سوال، اور ایک دوسرے نکاح کے متعلق تھا وہ بھی رہ گیا۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ بات